بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 33واں باب، لوہے کی دیوار۔ ان کے بدن، کھال بال غرض ہر چیز بالکل صحیح سلامت تھی، یعنی جیسے سوتے وقت تھے بالکل ویسے ہی تھے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں بھائی، بھلا ہم کتنی دیر تک سوتے رہے ہیں؟ ایک نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ 1 دن یا اس سے کم سوئے ہیں۔ پھر ایک نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اس کا درست علم تو اللہ کو ہے۔ اب انہیں شدید بھوک پیاس کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا بازار سے کھانا منگوانا چاہیے۔ پیسے ان کے پاس تھے، ان میں سے کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے تھے، کچھ ان کے پاس باقی تھے۔ ایک نے کہا، ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی چیز اور عمدہ چیز لے آئے، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں لوگوں کی نظر اس پہ نہ پڑ جائے۔ سودا خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لے، کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں، وقیانوس کے آدمی ابھی تک ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا، اسے سارا نقشہ ہی بدلا نظر آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کوئی چیز اپنے پہلے حال پر نہیں تھی، شہر میں کوئی بھی اسے جانا پہچانا نظر نہ آیا۔ یہ حیران تھا، پریشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، سوچ رہا تھا کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے ہیں، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ جب زیادہ پریشان ہوا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا، مجھے جلد از جلد سودا لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے اور کھانے پینے کا سامان طلب کیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے وہ سکہ ساتھ والے دکاندار کو دکھایا اور بولا، بھائی ذرا دیکھنا یہ سکہ کس زمانے کا ہے۔ اس نے دوسرے کو دکھایا۔ اس طرح سکہ کئی ہاتھوں میں گھوم گیا۔ کئی آدمی وہاں جمع ہو گئے۔ آخر انہوں نے اس سے پوچھا، تم یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام ہی کو تو یہاں سے گیا ہوں۔ یہاں کا بادشاہ وقیانوس ہے۔ وہ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور بولے، یہ تو کوئی پاگل ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں اس سے سوالات ہوئے، اس نے تمام حال کہہ سنایا۔ بادشاہ اور سب لوگ اس کی کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ آخر انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار ہمیں بھی دکھاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے۔ ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ وقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئے 3 صدیاں بیت چکی ہیں اور اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ بہرحال ان نوجوانوں نے اپنی بقیہ زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں وفات پائی۔ بعد میں لوگوں نے ان کے اعزاز کے طور پر پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شہر جانے والا پہلا نوجوان لوگوں کو لے کر غار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا کر انہیں خبر کر دوں۔ اب یہ ان سے الگ ہو کر غار میں داخل ہو گیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نیند طاری کر دی۔
بادشاہ اور اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے رہ گئے، نہ وہ ملا اور نہ ہی وہ غار انہیں نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے غار کو اور ان سب کو چھپا دیا۔ ان کے بارے میں لوگ خیال ظاہر کرتے رہے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یا وہ 9 تھے، 10واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال ان کی گنتی کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کریں، کیونکہ ان کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ صحیح دلیل ان کے پاس نہیں۔ مشرکین کا دوسرا سوال تھا، ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلات یوں ملتی ہے، ذوالقرنین ایک نیک خدا رسیدہ اور زبردست بادشاہ تھا۔ انہوں نے 3 بڑی مہمات سر کیں۔ پہلی مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ یہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہے تو اس قوم کو سزا دے، چاہے تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دیں گے، البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا۔ دوسری مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کی کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی۔ تیسری مہم میں وہ 2 گھاٹیوں کے درمیان پہنچے۔ یہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اشاروں میں یا ترجمان کے ذریعے یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں کا شکوہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان بند بنا دیں۔ ذوالقرنین نے لوہے کی چادریں منگوائیں، پھر ان سے ایک دیوار بنائی، اس میں تانبا پگھلا کر ڈالا گیا۔ اس کا کام ہونے پر ذوالقرنین نے کہا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا۔ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ذوالقرنین کے بارے میں مختلف وضاحتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ قرنین کے معنی 2 سمتوں کے ہیں۔ ذوالقرنین دنیا کے 2 کناروں تک پہنچے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا۔ بعض نے قرن کے معنی سینگ کے لیے ہیں، یعنی 2 سینگوں والے۔ ان کا نام سکندر تھا، لیکن یہ یونان کے سکندر نہیں ہے جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ یونانی سکندر کافر تھا، جبکہ یہ مسلم اور ولی اللہ تھے۔ یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت علیہ السلام ان کی فوج کا جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ تیسرا سوال یہ تھا، روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں ارشاد فرمائے، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے، یعنی وہ روح کی حقیقت اسی کے علم میں ہے، اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ روح کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں بھی بالکل یہی بات درج تھی کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اس سے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ یہودیوں نے مشرکوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہیں، اگر صرف یہ کہا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ آپ نے بالکل یہی جواب ارشاد فرمایا۔ لگے ہاتھوں یہاں ایک واقعہ بھی سن لیں۔ جب مسلمانوں نے ہندوستان فتح کیا تو ہندو مذہب کا ایک عالم مسلمان عالموں سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ اس نے مطالبہ کیا، میرے مقابلے میں کسی عالم کو بھیجو۔ اس پر لوگوں نے امام رکن الدین کی طرف اشارہ کیا۔